الرحمن الرحيم. التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا، ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم. تقول جاءني مسلمية تقديره مسلم يا. اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية. فصل. الاسم المعرب على نوعين منصرف، وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد. ويسمى الاسم المتمكن اسم المتمكن، وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين. تقول جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فرماتے ہیں اصناف اعراب اسم کی 9 قسمیں تھی. ان 9 قسموں میں سے آخری قسم، آخری صورت کیا ہے؟ رفع کا ہونا ہے واو کے تقدیر کے ساتھ، اور نصب اور جر کا ہونا ہے یائے لفظی کے ساتھ. یائے لفظی کے ساتھ یعنی یا لفظاً ہوگی، صرف رفع کی علامت واو تقدیر میں. اچھا. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور اس اعراب کو مختص کیا جاتا ہے ایک ایسے جمع مذکر کے ساتھ جو سالم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اعراب کی اس صورت کو، کون سی صورت؟ رفع کا ہونا واو کے تقدیر کے ساتھ اور نصب و جر کا ہونا یائے لفظی کے ساتھ. اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ. مضافاً الی یا المتکلم درآں علیہ کی، وہ جمع مذکر سالم اضافہ ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو اس کا یہ اعراب ہے. خود جمع مذکر سالم کا اعراب پیچھے بتا دیا ہے، رفع کا ہونا واو کے ساتھ، نصب اور جر کا ہونا یا کے ساتھ. لیکن یہاں اس جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو. تقولو، آپ کہیں گے جانی مسلمیہ. اب یہ مسلمیہ تقدیرہ، اس کی تقدیری عبارت یوں ہے مسلمویہ. اب مسلمویہ سے پہلے کیا تھا؟ مسلمونہ تھا. اضافہ کر دیا کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو نون اضافے کی وجہ سے گر گئی، تو کیا بن گیا؟ مسلمویہ. اب مسلمویہ بن گیا تو اجتمعت الواو والیاء، واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے. واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے. اچھا. والاولی منہما، اور ان دونوں میں سے پہلا، ان دونوں میں سے پہلا یعنی پہلا کیا ہے؟ یا ہے یا واو ہے؟ واو. شاباش. پہلا یعنی واو کیا ہے؟ ساکنتن، ساکن ہے. ان دونوں میں سے پہلا یعنی واو ساکن. فقلبت الواو یا، پس واو کو تبدیل کر دیا گیا یا ان یا میں. یہ یا ان مفعول فی ہے. یا ان کیا ہے؟ مفعول فی ہے. مفعول فی ہے کس کے لیے؟ قلبت کے لیے. وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ، اور یا کو ادغام کیا گیا فی الیاء، یا. واو کو یا کر دیا نا، اب یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ. میہ بن گیا. میہ. اب ادغام کرنے کے بعد بن گیا مسلمیہ. نہیں ابھی تو مسلمیہ بنے گا نا، مسلمیہ. اب بتا رہے ہیں وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، میم کے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا گیا. اب بن گیا مسلمیہ. کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، یا کی مناسبت سے.
فسوارا مسلمیہ، تو بن گیا مسلمیہ، یعنی جانی مسلمیہ. تو یہاں واو کیا ہے؟ تقدیر میں. جانی مسلمیہ میں، مسلمیہ میں واو کیا ہے؟ تقدیر میں، جو رفع کی علامت ہے، جو رفع کی علامت ہے، چونکہ مسلمیہ فاعل جا ہے. ورأیت مسلمیہ، یہاں رأیتو نے مسلمیہ کو نصب دیا ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ یاء لفظی. ومررت بمسلمیہ، اس مثال میں با نے مسلمیہ کو جر دیا ہے، جر کی علامت یا ہے. کون سی یا؟ پہلی دوسری؟ دوسری. ہاں دوسری یا پہلی یا، پہلی یا جر کے، وہ دوسری یا یا متکلم ہے. پہلی یا متکلم نہیں، پہلی یا علامت نصب ہے، علامت جر ہے. دوسری یا جو ہے وہ کیا ہے؟ یا متکلم. سمجھ میں آئی بات؟ آخر میں جو یا ہے وہ یا متکلم. ھذا فصل یا ہنا فصل، یعنی یہ فصل ہے. کون سی فصل ہے؟ چوتھی فصل. الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں، ایک ہے منصرف، ایک ہے غیر منصرف. اچھا، منصرف کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْنَةِ. اسم منصرف ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کی جگہ میں قائم ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے منصرف کہتے ہیں. ترجمہ سنو، وَهُوَ مَا، یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسم ہے لیس فیہ سببانی، جس میں نہ ہو دو سبب اسباب تسعہ میں سے، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو. کا زیدن، جیسا کہ زیدن ہے، اس میں کیا ہے؟ دو سبب نہیں ہے، صرف ایک سبب ہے، وہ علم. وہ کیا ہے؟ علم. ایک سبب سے اسم غیر منصرف نہیں بنتا ہے. ہاں، اگر ایک سبب وہ ہو جو قائم مقام سببین ہو تو پھر اسم غیر منصرف ہو سکتا ہے، لیکن علم قائم مقام سببین نہیں ہے، لہذا زید منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، اور اسم منصرف کو اسم متمکن نام رکھا جاتا ہے. یہ الاسم المتمکن صفت موصوف یسمى کے لیے مفعول ثانی ہے، اور نائب فاعل اس کے اندر ضمیر میں ہے. وحکمہ، اور اسم منصرف کا حکم کیا ہے؟ ان يدخلہ الحرکات الثلاث، تینوں حرکتوں کا داخل ہونا ہے. ضمہ، فتحہ، کسرے کا داخل ہونا ہے، مع التنوین، تنوین کے ساتھ، یعنی تنوین کی صورت میں. زیدن، زیدن، زیدن. تقول، آپ کہیں گے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا. دیکھو ضمہ داخل ہو گیا تنوین کے ساتھ، چونکہ یہ جاءنی کے لیے فاعل ہے. آگے چلو، ورأیت زیدن، یہاں تنوین فتح داخل ہو گیا تنوین کے ساتھ، چونکہ رأیتو کے لیے زیدن مفعول ہے اور یہ منصوب ہے. ومررت بزیدن، ہاں میں گزر گیا زید کے پاس سے. یہاں با نے زیدن کو جر دیا، جر کی علامت کسرہ ہے تنوین کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کا معنی آپ کو آتا ہے، جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزر گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.